السلام علیکم ویورز، میں محسن جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دنیا محسن کی نظر سے۔ ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازماً پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ جائیں۔ جیسے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ سے پرومس کیا تھا، میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ ہم اسلامی تاریخ پر خلافت راشدہ پہ بات کریں گے، خلافت راشدہ پر۔ تو میں نے جب وہ ٹاپک پہ ریسرچ سٹارٹ کی، نوٹس تیار کرنے سٹارٹ کیے، تو مجھے لگا کہ میں غدیر خم سے سٹارٹ کروں گا، خطبہ غدیر خم سے سٹارٹ کروں گا۔ جب میں غدیر خم کے نوٹس تیار کر رہا تھا تو پھر اس میں سورہ نصر کا ذکر آیا، تو میں نے سوچا لے وہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ جب میں سورہ نصر کے نوٹس تیار کر رہا تھا تو پھر اس میں مجھے لگا کہ خطبہ حجۃ الوداع سے شروع کیے بغیر میں اسے مکمل بیان ہی نہیں کر سکوں گا۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم خطبہ حجۃ الوداع پر بات کریں گے۔ زروع زمین پر انسانی حقوق یعنی انسانی حقوق کا پہلا چارٹر جو تھا، پہلا جو ایک تھا وہ چارٹر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج ادا کیا اور اس کے بعد آپ نے اس پہ جو ہے خطبہ دیا، اسے خطبہ حجۃ الوداع کے نام پر یاد رکھا جاتا ہے۔ تو وہ بڑا پریسائزلی مطلب آپ نے اس میں ہر اسپیکٹ آف لائف کو کور کیا، ہر چیز کو کور کیا۔ اور مجھے آج میں نے جب اس کو ریسرچ کیا، اس کے نوٹس تیار کیے، تو بڑی حیرت ہوئی مجھے اپنے آپ پر کہ میں خود کو ایک طالب علم کہتا ہوں اور بڑا شوق رکھتا ہوں مطالعے کا، مگر آج تک اسے اتنی ڈیٹیل سے میں نے کبھی نہیں پڑھا تھا، کیونکہ میں نے کبھی اسے اس طرح بیان کرنے کی شاید کوشش نہیں کی۔ پڑھا تو بہت دفعہ ہے، کہیں نہ کہیں بکس میں بچوں کو بھی پڑھایا، شاید 7 کلاس میں بھی آتا ہے، آئی تھنک سو، تو مگر اس طرح نہیں پتا تھا۔ خیر آج میں نے اس کو پڑھا تو میں نے سوچا کہ آج کی ہم ویڈیو میں اسی کو پہ بات کریں گے۔ تو جب آقا دو جہاں خطبہ دینے کے لیے آئے تو سب سے پہلے آپ نے حمد و ثنا بیان کی اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں تم سے یہاں نہ مل سکوں اور میں دوبارہ حج نہ کر سکوں، یعنی کہ آپ نے اپنے وفات کی جو خبر تھی وہ وہاں پر ڈسکلوز کر دیا، آپ نے بتا دیا کہ میں اگلے سال تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ بڑی غم والی خبر تھی۔ خیر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں یا ہم نے تمہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا اور تمہیں قبیلوں کے ذریعے قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تمہاری شناخت رہ سکے، صرف شناخت رہ سکے۔ ایک اور چیز کہ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، حرف با حرف بیان کرنے کی اوقات نہیں ہے میری، میں کوئی اس ٹائپ کا میری ہمت نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں، کیونکہ نہ تو عربی میری نیٹیو لینگویج ہی ہے اور نہ مطلب میں اس کے اوپر اتنا بوری رکھتا ہوں کہ میں آپ سے کہہ دوں کہ میں یاد کر کے سنا دوں گا۔ تو اس کا مفہوم میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کوشش کروں گا ہر پوائنٹ پہ بات کی، ہر پوائنٹ میں بیان کر سکوں۔ تو پہلا پوائنٹ یہ کہ مرد اور عورت سے پیدا کیا ہر انسان کو اور اس کو قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ان کی شناخت رہ سکے، وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، جان سکیں۔ پھر فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے مگر پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ پھر فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر۔ پھر فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے تمام جو خون کے قصاص اور جو تھا مال کے واجبات تھے وہ میری ایڑی کے نیچے، یعنی کہ آپ نے انہیں معطل کر دیا، ختم کر دیا۔ اور فرمایا کہ حاجیوں کی خدمت اور جو آب زمزم پلاتے تھے ان کا جو ہے معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ پھر آپ نے سب سے پہلے اپنے قبیلہ کو ایڈریس کیا، اے قریش کے لوگوں، اے قبیلہ قریش، اے قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہوگا کہ تم قیامت کے دن ایسے آؤ کہ تمہاری گردن پر دنیا کا بوجھ ہو، دنیا کے کاموں کا بوجھ ہو، اور باقی لوگ ایسے ہیں جو کہ وہ آخرت کے سامان کے ساتھ آ جائیں۔ یہ اپنے قبیلے کو کہہ رہے ہیں کہ ایسے مت آ جانا کہ تمہاری گردن پر دنیا کا بوجھ ہو اور کچھ لوگ باقی لوگ آخرت کی چیزیں لے کے، آخرت کا سامان لے کے آ جائیں، اور اگر تم ایسے آ گئے تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ ڈسکلیمر کلیئرلی کیا کہہ رہے ہیں بھائی، اچھے اعمال کے ساتھ آنا، تم میرے قبیلے سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں وہاں بچا لوں گا۔ اس کی ایکسپلینیشن کرنے کو میرا بہت دل کر ہے مگر وہ اتنی جرت نہیں ہو پا رہی کہ میں کیسے بتاؤں کہ ہم کس غلط فہمی میں کہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ خیر اس کے بعد آپ نے آگے کنٹینیو کیا، اس کو آپ نے پھر نیکسٹ پہ آپ نے بتایا کہ جو ہے عورت اور مرد کے حقوق پر بات ہوئی وہاں پر۔ اس کے بعد کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کے بعد آپ نے کہا زمانہ جاہلیت کے تمام جو خون کے قصاص تھے اور جو سود کا نظام لین دین تھا وہ ختم ہوا، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان سے ربیع بن حارث جو تھے کہ ان کے خواب کے خاندان سے میں ان کا خون معاف کرتا ہوں، اور سود کے اوپر آپ نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جتنا بھی سود جس نے بھی دینا تھا اس کو معاف کرتا ہوں۔ آپ نے اس کو بھی باطل قرار دیا اور ختم کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے حقوق ہیں اور عورتوں پر مردوں کے بھی حقوق ہیں، یعنی عورتوں اور مردوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں اور دونوں پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ عورت کو چاہیے کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنے مرد کے بستر پہ مت بٹھائے جسے وہ پسند نہیں کرتا، اور کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کرے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کا خیال رکھے، اور اگر عورت کسی وجہ سے کچھ یا کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر دیتی ہے تو سب سے پہلے اسے اپنے بستر سے الگ کرے، ناراضگی شو کرے، اور اگر وہ باز آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ
اس کو ایسے ہی مارے کہ اس کے جسم پر نشان نہ پڑیں. لمٹ ہے, اسلام نے پھر بھی لمٹ لگا دی کہ آپ اگر تشدد کی اجازت دی ہے تو بڑی لمٹس کے اندر دی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اگر پھر بھی نہ آئے تو پھر آپ اس کو خلا کا مسئلہ جو بھی ہے آپ آگے اس کو پروسیڈ کر سکتے ہیں. پھر عورت کو کہا کہ اور آپ عورت جو ہے مرد کے مال کی حفاظت کریں, اس کے مال کے اس کے پوچھے بغیر اس میں سے کوئی خرچ نہ کریں, کسی کو مت دیں, اس میں سے اسراف نہ کریں, اس کی محافظ بن کے رہیں. اور پھر واپس مرد کو کہا کہ عورت کا خیال رکھو, اس عورت کے معاملے اللہ سے ڈرو, کیونکہ تم نے اللہ کے عہد پر ان کو یا اللہ کے کلمات کے بعد کہ اللہ کے کلمات کے وسیلے سے ان کو اپنے اوپر حلال کیا ہے, کیونکہ ہم نکاح پڑھتے ہیں نا تو ہم اس کا ذمہ لیتے ہیں, تو پھر وہ ہم پر عورت حلال ہو جاتی ہے. تو پھر اور مرد کو ایڈریس کیا کہ تم اللہ سے عورت کے بارے میں ڈرو, تم سے حساب لیا جائے گا. اس کے بعد جو تھا آپ نے وراثت کا قانون جو تھا بیان کیا. تقریباً ہم آج کل اسی طرح کے ٹائم پر آ گئے جو اس وقت عربوں میں زمانہ جاہلیت میں تھا کہ عورتوں کو جو تھا نا اس میں کوئی حصت نہیں تھا, اور آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں. عورتوں کو جو ہے نا جو بیٹیاں ہیں ہماری گھروں کی, ان کو جو ہے نا وہ جہیز دے دیتے ہیں, وہ ٹرکوں میں لوڈ کر کے جب ان کی شادی کرتے ہیں, جس کا اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے ہی نہیں ہے, بالکل ایک جہالت کی رسم ہے. پتہ نہیں کہاں سے آ گئی, مجھے نہیں پتہ چلا, شاید ہندوؤں نے ہمیں گفٹ کر دیا یا پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ آپ نے جو تھا فرمایا کہ حصہ اور حصے دار کو اس کا حصہ ملنا چاہیے, اور کسی بھی طرح کی وصیت جو ہے نا مطلب نہ تو اس کی کوئی حیثیت ہے نہ اس کا نفاذ. یہ نہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک باپ مرتے جو ہے نا وفات پا رہا مرتے مرتے وہ اپنا جو ہے نا حصہ وہ ایک بیٹے کو دے جائے یا ایک بیٹے کو ایک کو دے جائے, باقی سب کو ایسے چھوڑ جائے. یہ آپ نے وہاں پر حصہ ختم کر دیا. آپ نے فرمایا کہ وراثت کا قانون موجود ہے, ہر حقدار کو اس کا حق ملے گا. پھر آپ نے اگلا جو بات کی وہ یہ کی کہ ہر جو ہے نا اولاد جو ہے وہ اس کا جو نسب ہے اسی مرد کے طرف جائے گا جس باپ سے وہ ماں نے پیدا کیا, یعنی کہ جو اس وقت کرنٹ اس کا ہسبینڈ تھا جس کے وہ مطلب تخم سے پیدا ہوا, اس کا نسب اسی کی طرف جائے گا. اور اگر زنا سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نسب نہیں جائے گا, اس کی سزا دی جائے گی عورت کو یا اس مرد کو, یعنی اس سے بھی روکا گیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے نا آپ کسی کا بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں اس کو اپنی ولدیت دے دیں, یا آپ کسی غلام کو رکھتے ہیں تو اس غلام کو اپنی ولدیت دے دیں, تو یہ چیزیں بالکل حرام ہے. اس پہ لعنت ڈالی گئی, لعنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت ڈالتا ہے. بڑا سینسٹیو کیس ہے, اس پہ بھی احتیاط بتائی گئی. اس کے بعد کیا گیا کہ جناب ہر کوئی اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نے کچھ کیا ہے تو میں کہہ دوں مجھے اس نے کہا تھا, مجھے اس نے کہا تھا, یا قیامت کے روز اگر کچھ غلط اعمال میں میرے سامنے کھلتے ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ غلط کیا یا میرے عقائد غلط ہے, تو میں یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ مجھے اس بھائی نے بتایا تھا. نہیں بھائی, ہر کوئی اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہے. نہ باپ بیٹے کے گناہ کا ذمہ دار ہے, نہ بیٹا باپ کے گناہ کا ذمہ دار ہے. تو وہاں پر حساب ہر کسی نے اپنا اپنا دینا. جیسے اوپر قریش کے معاملے میں آپ نے فرما دیا, گروہ قریش, ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے مطلب مال و اسباب اور گناہوں کے وزن کے ساتھ آ جاؤ, اور اگر تم آ گئے تو میں تمہارے کوئی مدد نہیں کروں گا. اسی طرح یہاں پر وہ آ گیا کہ جس نے جو کرنا ہے اسی نے بھرنا ہے. پھر آ گیا آپ نے کہا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, اور ایک مسلمان بھائی پر دوسرے مسلمان بھائی کا جو حق ہے وہ بالکل حرام ہے جب تک وہ اسے خوشی سے کچھ نہ دے دے. یعنی کہ ہم اس کی مال پر اس کی کسی چیز پر قبضہ نہیں کر سکتے ہیں, اپنی دھونس نہیں جما سکتے, ہاں البتہ اگر وہ کچھ ہمیں خوشی سے دیتا ہے. پھر فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, حسن اخلاق سے پیش آؤ اور برابری کے ساتھ رہو. اور فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یعنی کہ خطبہ حجۃ الوداع اتنے بڑے اجتماع میں بھی غلاموں کا ذکر کیا گیا کیٹاگوریکلی نام لے کر کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو, ان کو وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو. اور ہم آج کیا کر رہے ہیں, ہم مطلب گھر سے ملازم کو کسی بچے کو گھر سے ہوٹل پہ لے جاتے ہیں تو اس کو وہاں جا کے کرسی پیچھے رکھ کے بٹھا دیتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, میں نے لاسٹ ایئر ایک پکچر دیکھی تھی کہ وہ باقی فیملی اندر بیٹھی تھی, وہ جو بچی ملازمہ تھی یا کوئی ملازم تھا اس کو پیچھے ڈگی میں بٹھایا ہوا تھا, دروازہ ڈگی کھول کے. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. تو یہ خطبہ حجۃ الوداع ہمیں کیا رہا ہے کہ بھائی ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو, ان کو وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو. اس میں مطلب آپ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو اگلی پوائنٹ ہے وہ یہ تھا کہ آپ نے اب یہ ہو گئے پوائنٹ انفرادی طور پہ جو لوگوں کے اپنے پھر آپ نے کہا اے امت, اے لوگوں, میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا. ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو. تو آلموسٹ ہم وہی کچھ کر رہے ہیں. میں تھوڑا ایموشنل سا فیل ہو رہا ہوں, اپنے آپ سے بھی ہولڈ نہیں ہو پا رہا کہ ٹاپک ایسا ہے. اصل میں میرا پین پوائنٹ یہ ٹاپک ہے. میں جو آج یہاں بیٹھا ہوا ہوں, ایک ریسرچ سٹارٹ کی ہوئی, ایک میرا مشن ہے جسے میں آگے انشاءاللہ لے کے جاؤں گا. وہ یہی کہ ہم نے دین کے ساتھ کیا کیا. تو یہ وہی تنبیہ تھی کہ میرے بعد ایک دوسرے گردنیں مت کاٹنے لگ جانا. یہی ہو رہا ہے. وہابی جو ہے نا وہ سنیوں کو, اور سنی وہابیوں کو, دیوبندی ایک دوسرے کو رحلت شیعہ اور پتہ نہیں کیا کچھ بن کے ہم نے دین کا ٹکڑے کر دیے. ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں رہے. یہ کیا ہم نے دین کے ساتھ. تو آپ فرما کے گئے تھے کہ ایسا مت کرنا, گمراہ مت ہو جانا, ایک دوسرے کی گردنیں مت کاٹنا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر تم پر کوئی کالا ناک کٹا ہوا انسان بھی امیر بنا دیا جائے,
اور اگر وہ تمہاری قرآن و سنت کے مطابق رہنمائی کرے تو اس کی اطاعت کرو۔ ہم نے وہ جو سیاسی نظام تھا، جو اشرافیہ، جو امیر بننے کا طریقہ عقائد ہو جہاں چھوڑ گئے تھے، ہم نے اس کا بھی ستیہ ناش کیا، اور یہ سڑی ہوئی گلی ہوئی جمہوریت اپنے گلے ڈال دی، جس کے نتیجے میں ایک کرپٹ قسم کے لوگ، اشرافیہ تو میں نے کہہ ہی نہیں سکتا نا، اشرافیہ تو بڑا اچھا لفظ ہے، یہ چور ہیں، اور ہم نے انہیں اپنے اوپر مسلط کر لیا، اور یہ اب ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ یہ اس کی تنبیہ تھی کہ امیر بنا دیجیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا، ناک کٹا ہوا یا نہیں ہوگا، مگر اس کے کام دیکھیں گے ہم۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، یعنی کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، اس لیے خیال کرنا۔ یہاں پر جو ہے نا آج وہ قرآن کے ترجمے میں اور حدیثوں میں سے وہ آیتیں نکال کے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، جی نہیں اس کا مطلب یہ نہیں تھا، نہیں جی اس کا مطلب یہی تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہارے درمیان نعمت چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، اور تم اس کے ساتھ اس کو فالو کرتے رہو گے، اس کی پیروی کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ آ کے دو جہاں بتا گئے۔ اور ہم نے بلا کیا کیا ہے، ہم نے قرآن اور سنت کے اوپر جو ہے نا وہ ریسٹرکشنز لگا دی ہیں۔ کہا جاتا ہے جی قرآن کا ترجمہ خود نہیں پڑھنا چاہیے۔ او بھائی کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ میں انجینئر محمد علی مرزا ٹائپ آف بات کر رہا ہوں، میں پر اس طرح میں ان سے اختلاف کرتا ہوں کافی ساری چیزوں میں، اور اس بات پہ وہ بندہ بالکل سچا ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر باقی جو ہے نا ارد گرد کے مواد کو اٹھا کر کے اس کو ان پر پریفرنس دے دی ہے۔ یہ غلط کیا، بالکل غلط کیا، بالکل غلط کیا بھائی۔ قرآن و سنت پہلے، اس کے بعد باقی کچھ بھی، مگر ان کی کچھ باتوں سے اختلاف ہے۔ خیر اس وقت ہم خطبہ حجۃ الوداع پہ بات کر رہے ہیں، تو بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا کہ میں قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسی کی پیروی کرنی ہے۔ تو ہم یہاں سے بھی ڈسٹریکٹ ہوئے، ہم نے اس سے بھی جو ہے نا انحراف کیا اور آگے پیچھے ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب جو ہے نا شیطان جو ہے وہ یہاں سے جو ہے نا وہ مایوس ہو گیا ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ عرب میں اب لوگ میری پرستش نہیں کریں گے، مگر اگر تم دنیاوی عبادات کے علاوہ جو دنیاوی معاملات ہیں، جیسے کاروبار کرنا، لین دین، تولنا ناپنا، رشتہ داریاں نبھانیاں، ہمسائے کے حقوق، والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، ان سب چیزوں کے اندر بھی اگر تم پلس مائنس کرو گے، ان شیطانی چیزوں کو پیروی کرو گے، تو وہ اس پہ بھی راضی رہے گا، اور وہ اس پہ راضی ہے۔ آپ چیک کریں نیو یارک کے مین چوک کے اندر بھی انہوں نے مسجد آپ کو بنا کے دے دی ہے، پڑھو جی نماز ادھر، کوئی مسئلہ نہیں، پر نظام ہمارا رہے گا، بےہودگی ہم پھیلائیں گے، سود کا نظام ہم چلائیں گے، لین دین میں تمہیں پھنسا کے رکھیں گے، تمہیں روٹی کی فکر سے آزاد ہی نہیں ہونے دیں گے، اور ہم وہی کر رہے ہیں۔ تنبیہ تھی، مگر ہم نے کیا کیا، پسے پش ڈال دیے، پتہ نہیں کس چکر میں پڑے میں۔ خیر اگلا جو پوائنٹ تھا بڑا اچھا تھا کہ وہ جو مین پلر ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا حکم دیا کہ نماز پڑھنا، نماز کا اہتمام کرنا، روزے رکھنے ہیں بڑے شوق سے، حج زکوٰۃ کا اہتمام لازمی کرنا ہے، جو ہم بالکل نہیں کر رہے، بڑی نکمی قسم کی مخلوق ہیں ہم، اور فرمایا کہ اللہ کے بیت اللہ کا طواف کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ جسے ہمت دے، جسے اجازت دے، اس کو وسعت دے، اس کو جانے کی نیت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اجازت دے تو وہاں چلا جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت ختم ہوا، وہاں پر نہ کچھ جاہلیت کے اندر ان کی رسمیں تھیں کہ وہ کچھ مہینوں کے ایک سال میں حلال کر لیتے تھے، اگلے سال میں ان مہینوں کو حلال کر لیتے تھے، وہ اکاؤنٹ پورا کرنے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا زمانہ جاہلیت ختم ہوا، زمانہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بناتے ہوئے کیا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، اس میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، 3 ایک رو میں آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم اور رجب، یہ حرمت والے ہیں، باقی سب مہینے بھی ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد کیا فرمایا، یہ پوائنٹ تھوڑا زیادہ غور سے سنیے گا کہ اے لوگو تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بارے میں تم سے، تو تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ نبی آخر الزمان سردار الانبیاء کہہ کس سے رہے ہیں کہ اپنے امتیوں سے کہہ رہے ہیں، جن کی خود انہوں نے ہدایت جن کو دی، جن کو راستہ خود دکھایا، ایک اتنا بڑا اکمپلشمنٹ تھی جو انہوں نے کر دیا ہے، کوئی مذاق نہیں تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ تو سب نے، سارے مجمع نے یک زبان ہو کے کہا کہ آپ نے امانت اچھے طریقے سے پہنچا دی، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا اور نصیحت اچھے طریقے سے کر دی۔ جب یہ تمام مجمع نے کہہ دیا تو آپ نے کہا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، پھر انگلی آسمان کی طرف کی اور پھر لوگوں کی طرف آگے کی، پھر 2 دفعہ کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ تو اور اس کے اندر جو تھا، اس سے پہلے ایک چیز پوائنٹ مجھ سے مس ہوا، آپ نے فرمایا کہ جو موجود ہیں، جنہوں نے یہ سب کچھ سنا ہے، اس کو آگے پہنچائیں، جنہوں نے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو اس کی امپلیکیشن آج کے دور پہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں نے آج پڑھا، میں نے آپ تک پہنچایا، آپ نے سنا ہے تو آپ نے اسے آگے پہنچانا ہے، اور یہ حکم ہے، کلیئر انسٹرکشنز ہیں، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ جتنے پوائنٹ ہم نے ذکر کیے نا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، آپ کی وفات کا ذکر کے بعد سے لے کے کہ ہم اور قبیلے جو شناختیں ہیں وہ صرف پہچان کے لیے بنائی گئی ہیں، کسی کو کسی پہ فضیلت حاصل نہیں، مگر تقویٰ کی بنیاد پر۔ تمام زمانہ جاہلیت کے جو تھے مال و اسباب لین دین تھا وہ ختم ہوا، سود ختم فرما دیا۔
وراثت کے حقوق بتائے گئے، عورتوں اور مردوں کے حقوق بتائے گئے. آپ نے اس کے بعد بتایا گیا کہ وراثت جو ہے مرد کا شجرہ نسب اس کے باپ سے ہی چلتا ہے. حرام جو زنا کی صورت میں پیدا ہونے والے بچے کا کوئی نسب نہیں ہوگا، اس کو دونوں مرد اور عورت کو سزا دی جائے گی. مسلمان ایک دوسرے کا حق نہ کھائیں، غلام کے ساتھ اچھا سلوک کریں، گمراہ نہ ہو جائیں، قرآن و سنت کے ساتھ اسٹک رہیں، دنیاوی معاملات عبادت کے علاوہ جو معاملات ان کے اندر بھی نہیں بہکیں گے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا اہتمام کریں گے. یہ سب کچھ جب بتایا پھر فرمایا کہ جو موجود ہیں وہ اس کو یاد کریں اور آگے پہنچائیں. تو میں نے آپ تک پہنچایا، آپ اسے آگے تک انشاءاللہ ضرور پہنچائیں. تو یہ ہم پر فرض ہے. تو ویڈیو یہاں پر مکمل ہوتی ہے. خطبہ حجۃ الوداع تھا. میرا دل کرتا ہے کہ اگر ممکن ہو تو میں کوئی قانون پاس کرواؤں کہ ہر ممبر ہر جمعے کو اس خطبہ کو ریپیٹ کیا کرے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یار یہ تھا اصل میں ہمیں یہ کرنا تھا اور جو ہم نہیں کر رہے. آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. ویڈیو کافی لمبی ہے، اس کے لیے معذرت، مگر ٹاپک اتنا لمبا تھا اور اس کو ڈیوائیڈ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. میرے خیال سے میں نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے نہیں کیا. ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.